او نوکر کو کہا کہ اس تھان کو بیچنا مت، اس میں عیب ہے، اٹھا کے رکھ دو، ایماندار دکاندار ہوگا تب اوپر رکھ دو، اسے ریٹرن کریں گے جہاں سے مال آیا ہے، دکاندار ریجیکٹ مال بھی 1 روپیہ ہو حلال کا ہو، ہمیں 10 روپیہ حرام کا نہیں چاہیے۔ نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربان جاؤ، جس کو ہم لوگ مانتے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے مسلمانوں، تاجر بھی تھے، امام بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں آپ کو فرصت نہیں ملتی تھی، عبادت ہے، ریاضت ہے، حدیثوں کا مطالعہ ہے، حدیث ہے لکھنے، قربان جائیے حدیث ہے لکھنی ہے، لوگوں کے سوال و جواب ہے، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود تاجر بھی تھے۔ اب اتنا دکان میں بیٹھتے نہیں تھے، اور قربان جی ایک بار ایک گاہک آیا، کوئی کپڑا پسند نہیں، نظر پڑ گئی اس کے کپڑے پر، بولا کہ بیٹا تھانے کپڑا دیتے، اتارتے ہیں، تو نوکر اتار دیا، بولا کہ بس یہی تھان ہم کو دے دو، تو نوکر سوچا بہت اچھا ہے، اسی بہانے بکری ہو جائے گی، بھیج دیا، پیسے مل گئے، پیسہ غلے میں رکھ دیا۔ اب 2-3 دن کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان میں آئے، تو نوکر بولا کہ سوچا کہ حضرت سے کہہ دیں گے کہ وہ تھان کی بکری ہو گئی ہے تو حضرت خوش ہوں گے، تو کہا کہ حضرت وہ جو تھان ہے وہ اس کو میں نے بیچ دیا۔ تو آپ نے کہا کہ بیچ دیا؟ تم کو تو میں نے منع کیا تھا بیچنا نہیں، تم نے بیچا کیوں؟ اچھا بیچا تو اس میں جو عیب تھا تم نے ان کو بتایا خریدنے والے کو کہ اس میں عیب ہے؟ نہیں بتایا ہوگا اسٹاف۔ بولا کہ نہیں بتایا۔ بولا کتنے میں بیچا؟ بولا 500 درہم میں بیچا۔ بولا پیسہ کہاں ہے؟ بولا پیسہ گلے میں رکھ دیا ہے، بکسے میں رکھ دیا۔ تو بکسا کھولے تو دیکھے کہ بہت سارا پیسہ اس میں، تو کپڑا بزنس سب کپڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کون کون سے پیسے انہوں نے دیے، کون کون سے نوٹ انہوں نے دیے ہیں؟ کہا کہ حضرت یہ تو معلوم نہیں ہے، وہ پیسہ دیا ہم اس میں ملا دیے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس گلے میں جتنے پیسے ہیں سب کے سب پیسے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اللہ اللہ، صدقہ کر دو، نہ جانے کون سا آج پیسہ کل ہے۔ ایسے دکاندار کہاں ہیں آج کل؟ اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، ہم تم کو ایک ہی مشورہ دیں گے، میرے بچوں حلال کماؤ، 100 روپیہ کماؤ لیکن حلال کماؤ انشاءاللہ۔ حلال کماؤ گے، حلال کھاؤ گے، حلال اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، حلال پیسہ اپنے بچے کو کھلاؤ گے، انشاءاللہ یہی بچہ بڑا ہو کر تیرا فرما بردار بنے گا، یہی بچہ عالم دین بنے گا، یہی بچہ حافظ قرآن بنے گا، یہی بچہ وقت کا ولی بنے گا۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، حلال روزی کے حوالے سے یہ پیغام تھا۔ اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور قربان جاؤ اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ نوجوانوں، مسلمانوں، اور قربان جائیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور قربان جاؤ جس نے دنیا کے اندر میں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر نیکیاں کی ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ کہاں ہے؟ مکہ۔ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ۔ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ، کی نام سے؟ بھکہ۔ اس کو بولتے ہیں بکہ ہی بولتا، بھکہ۔ ان اول بیتیوں وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ قربان جائیے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، جنت سے جنتی پتھر آیا، قربان جائیے وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، دیکھیں گے کتنے لوگ دیکھیں گے؟ تیار انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہاں تو 4 لاکھ ٹکا خرچہ کروا گے، 4 لاکھ تو پتھر یہاں تھوڑے مکہ میں ہے، حج کرنا ہوگا الحمدللہ، 4 لاکھ کیا 10 لاکھ بھی 20 لاکھ بھی خرچ کرنے پڑے گا،
کرنا پڑے گا تو جو خرچ کرنے والے ہیں وہ کر کے رہیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں نوجوانوں، وہ پتھر جو جنت سے آیا تھا اس پتھر کا نام ہے حجر اسود، جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور قربان جائیے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور وہ جو پتھر ہے حجر اسود اس کو بوسا دیتے ہیں، اس کو چومتے۔ کیوں چومتے ہیں پتھر کو؟ کیوں چومتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سارے لوگ بول دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چومتے وقت ارشاد فرمایا، اے پتھر تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا، اس لیے چوم رہا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر کو چومے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے پتھر میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں، تم پتھر ہو، نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، صرف تم پتھر ہو، میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔ ہمارے نبی نے چوما، میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، میرے ابراہیم، میرے خلیل، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اچھا دیکھیے گا، قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ مسلمانوں مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، نہیں تو وہ وقت بھی آئے گا کہ تم سجدہ کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈو گے، جگہ نہیں ملے گی۔ سچ بات ہے، آج دیش کے اندر یہی چل رہا ہے۔ آج دیکھیے نا، آج کی یہ 2 دن کل کی بات ہے، سنبھل میں فساد ہوا، 5 نوجوانوں کو گولی ماری گئی، 5 نوجوان، بچہ ہمارا مرا۔ سچ بات ہے، سنبھل میں مسجد میں آیا تھا، نعرہ لگاتے ہوئے آیا تھا، پولیس آئی، وہاں پولیس نے گولی ماری نوجوانوں کو۔ اور سنبھل کا آج و کل کا واقعہ ہے، ایک امام صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیوں کیا گیا امام صاحب کو گرفتار؟ اس امام صاحب کا گناہ کیا تھا؟ اس امام صاحب نے کسی کے ساتھ غداری کی، کسی کے گھر میں دکان میں چوری ڈالا اور ڈاکہ ڈالا۔ اس امام کی غلطی کیا تھی؟ اس امام کا جرم کیا تھا؟ اس امام کا جرم صرف اتنا تھا، بس اتنا تھا کہ انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف اذان دی، مائک پر اذان دیا، پولیس آئی پکڑ لی کہ تم نے مائک پر اذان دی کیوں؟ مٹ جائیں گے، 2 لاکھ کا جرمانہ جیل کے اندر میں ڈال دیا گیا، یہ بھی مٹ جائے گا۔ مسلمانوں مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، مٹ جائے گا۔ مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو، اب بھی وقت ہے، آپ اٹھو، جگو تو صحیح۔ جاگنے کا وقت ہے مسلمان۔ ظہر میں 10 نمازی، عصر میں 8 نمازی، مغرب میں 9 نمازی، عشاء میں 5 نمازی، فجر میں یہ کو نہیں، یہ گئے کہاں؟ بولے پلنگ تو رہو، پلنگ تو رہو۔ افسوس کا مقام نہیں ہے، افسوس کا مقام، بے شک سچ بات ہے، افسوس کرنی چاہیے۔ یہی کہے گا ہم بابری مسجد ٹوٹنے نہیں دیں گے، ہم بابری مسجد ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ارے یہ پلنگ میں سو رہا ہے، اب بولتا بابری مسجد ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ سوئے رہو گے، کب تک سوئے رہو گے مسلمان؟ جاگنے کا وقت ہے، جاگ جاؤ مسلمان، جگو تو صحیح۔ یہ ہمارا نوجوان طبقہ، یہ ہمارا بچہ، اور قربان جاؤ میرے بچوں، تم رات 2 بجے تک، 3 بجے تک ہمارا یہ بچہ موبائل چلاتا رہتا ہے، واٹس ایپ فیس بک پر میرا بچہ لگا رہتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ بیٹا 2 بجے گئی ہے، کیا نہیں سن لو رے؟ بولو مامو نیند نہیں ہو تو نیند ہوس بھی کرنے بیٹا پٹاری ہٹا بونا۔ 10 بجے دن تک یہ سویا رہتا ہے۔ بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے
10 बजे दिन तक ये हमारा नौजवान तबका सोया रहता है, 10 बजे दिन तक, 11 बजे दिन तक मेरा बच्चा सोया रहता है। ये तो सच कौन बात है। कामयाबी 10-11 हासिल बजे कर तक पाएगी? आजकल नौजवान सोए रहते हैं, मोबाइल छेड़ते सारा रात गुजर जाते हैं। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, साहिब ईमान बनाओ, सच बात बच्चों को अपने साहिबे बनाओ। ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, खुद भी कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे, बीवी भी कुरान पढ़ेगी ताकि मेरी बेटी भी कुरान पढ़े। कुर्बान जाओ, मेरा बेटा भी कुरान पढ़ेगा ताकि मेरी बहू भी घर के अंदर में कुरान पढ़े। और कुर्बान जाओ, आज यहूदी, आज नसरानी, आज क्रिश्चियन, आज अंग्रेज मेरे कुरान को पकड़ के चांद पे चला गया। कुरान आज मेरे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लोगों हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहे हैं, दो चीजें, अगर तुमने इसको मजबूती से थामे रखा, पकड़े रखा तो तुम कामयाब हो जाओगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दो चीजें कौन सी हैं? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब कुरान, और दूसरी मेरी सुन्नत। और कुर्बान जाओ, कुरान को थामे रहना, मेरी सुन्नत को थामे रहना, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। सुभान अल्लाह। आज दोनों से हम दूर हैं। ये तो सच है, दोनों कुरान को हमने छोड़ा, कुरान को छोड़े, वो कुरान पढ़ने का टाइम है किसके पास? अखबार पढ़ने का टाइम है। ओ चाय की दुकानों में बैठकर घंटों घंटा गुफ्तगू है। तौबा तौबा तौबा। चाय की दुकान में बैठकर, अच्छा देखिएगा, मस्जिद में मन नहीं लगेगा, मस्जिद में मन नहीं लगता, सच बात। मस्जिद में मन नहीं लगेगा। ये नहीं चलो मस्जिद में बैठकर 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मस्जिद में बैठकर जिक्र करें। नहीं, फुर से निकलेगा। चाय की दुकान में घंटों घंटा लेक्चर देंगे। हाँ भैया, तब बोल, इसकी बात, उसकी बात, इसकी गीबत, उसकी गीबत, यहाँ की बात, वहाँ की बात, फालतू बात, फालतू बात, बकवास। होता कि नहीं होता? बोलिए। सही बात है, बिल्कुल एकदम। फायदा है इसमें? अरे फायदा है, कोई फायदा नहीं। एक लड़का से मैंने कहा कि बेटा कुछ जानते हो दीन के बारे में? बोला जानते हैं। बोले क्या जानते हैं? बोला जो कुछ जानते हैं। बोले गुस्लत कै फर्ज है? बोला 3। बोले 3 तो जानो ही की फर्ज है? बोल। वो लड़का बोला कि बाल्टी, साबुन, तौलिया। साबुन, तौलिया। तुम तो ढेर जानता है, एम्मे उम्मे है। मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, अखबार पढ़ने का टाइम है, न्यूज़ पेपर पढ़ने का टाइम है, अंग्रेजी हिंदी पढ़ने का टाइम है। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। सच बात। अफसोस का मकाम है। ये कुरान इंसानी शक्ल में आएगा हशर के मैदान में। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा,
تو میرا اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا قرآن سے تو کون ہے؟ کہا کہ مولا میں تیرا قرآن۔ کہا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، تیرا جو احکام تھا یا اللہ اس پر زندگی گزارتا تھا، بڑی عزت کی دنیا میں، اس لیے اللہ میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ تو میرا اللہ ہر چیز جان کر بھی پوچھیں گے کیا بدلہ چکانا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اسے میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ حکم دے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بچوں قرآن سے جڑو، میرے بچوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر دیکھو الحمدللہ اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ قرآن پڑھ کر دیکھو اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو اور قربان جائیے، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کی جوڑائی کرتے، دیواریں بن گئی، یہاں تک اب ہاتھ آگے نہیں جا رہا، ہاتھ آگے نہیں پہنچ رہا، نہ کرسی ہے نہ ٹیبل ہے نہ بینچ ہے نہ سیڑھی ہے، اب وہاں وہ دیواریں کیسے بنے گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا اسماعیل ایک پتھر اٹھا کے لے آؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کی جوڑائی کر رہے ہیں۔ قربان جائیے پیغمبر کا یہ معجزہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قدم کو اس پتھر پہ رکھا وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے موم ہو گیا، آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے اس پتھر میں، وہ پتھر بھی اب بھی موجود ہے۔ اسی پتھر کو وہاں کے گورنمنٹ نے شیشے سے گھیر دیا ہے، اسی پتھر کی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ہجرت کا حکم ہو گیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت فرما کر مدینہ گئے۔ کہاں گئے؟ مدینہ۔ سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، سب مشرک کو دین سکھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن سب مشرک کو دین سکھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن کنکر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے، مدینہ سے پہلے ایک جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا، وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء۔ کون مسجد؟ قباء۔ اچھا یہ مسجد مدینے سے 3-4 کلومیٹر 4.5 کلومیٹر کے درمیان فاصلے پر ہے مسجد قباء۔ اچھا اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے، جو شخص مسجد نبوی سے مدینہ سے یہ مسجد پیدل آ کر 2 رکعت نفل پڑھے گا اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی فضیلت ہے۔ اور قربان جائے پھر مدینہ تشریف لے گئے، اور قربان جائیے ایک جگہ خالی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اے پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ مسلمانوں سوچو،
ابھی گھر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت فرما کر مدینہ گئے. اپنا گھر نہیں ہے, اپنا گھر نہیں ہے, مسجد کی فکر ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زمین کے بارے